ایک دفعہ دودھ پاک پڑھ لو سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے شب برات کی فضیلت۔ آج کی جو رات ہے نا یہ بڑی ہی افضل رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ شاید ہی کوئی بدقسمت شخص ہوگا کہ جو آج کی رات بھی جو ہے نا وہ عبادت کر کے توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، کیونکہ آج کی جو رات ہے نا سمجھ لیں یہ گولڈن چانس ہے آپ کے پاس، بخشش کا ایک گولڈن چانس، کیونکہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور شعبان کی 15ویں رات اللہ پاک بے شمار لوگوں کی جو ہے نا وہ بخشش فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نا شعبان کی 15ویں رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں موجود تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میری نظر پڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ نہیں تھے۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری زوجہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ آپ تلاش کرتی ہوئی نا گھر سے باہر گئی نا تو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ جنت البقیع میں جو ہے نا وہ تشریف فرما تھے، اور ایک کونے میں جو ہے نا وہ آپ رو رو کے گر گرا کے اللہ پاک سے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ جب پاس گئیں نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تو کیا سمجھی کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ تیری حق تلف ہی کرے گا، یعنی وہاں سے اٹھ کے چلے آئے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں پیارے آقا، آپ مالک ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ جس مرضی زوجہ کے گھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی جو ہے نا وہ حاجت نہیں ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ پاک بنو کلب کی بکریوں کے، بنو کلب نا بیسیکلی ایک قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات اللہ پاک بنو کلب کی بکریوں کے برابر میری امت کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، یعنی ہم نے اب کرنا کیا ہے، رات کو ساری رات عبادت کرنی ہے اور صبح کو کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے ہم نے۔ پھر آج کی رات کی ایک اور فضیلت کہ شعبان کی 15ویں رات وہ رات ہے کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو ساتھ ہی اللہ پاک جو ہے نا وہ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جسے میں بخش دوں، ہے کوئی بیمار جو صحت چاہتا ہو میں اس کو صحت عطا کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ آپ اس کو کبھی دنیاوی مثال لیں نا، یہ ہمارے بازار لگتے ہیں، رمضان بازار لگتا ہے، کبھی کوئی جمعرات بازار لگتا ہے، کوئی بدھ بازار لگتا ہے، کوئی ہفتہ بازار لگتا ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ کسی دن ایسا ہو کہ سارے بازاروں میں جو ہے نا وہ اعلان کیا جائے کہ آج ساری چیزیں فری ملیں گی، تو کوئی اس آفر کو ٹھکرائے گا؟ کوئی بھی نہیں ٹھکرائے گا، سارے لوگ جائیں گے، سارے کام چھوڑ کے جائیں گے۔ تو یہ تو آفر ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، دیکھیں نا، دینے والا، عطا کرنے والا، بخشنے والا وہ خود فرما رہا ہے کہ آ جاؤ اور مجھ سے آ کے لے لو۔ یعنی یہ رات اتنی فضیلت والی رات ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور ویسے بھی جو توبہ ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں نا توبہ کا آنسو ایک ایسا آنسو ہوتا ہے جو گرتا باہر ہے لیکن یہ انسان کا اندر صاف کر دیتا ہے۔ یہ شیطان نے بندے کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، جتنی بھی سرمایہ کاری کی ہوتی ہے، جتنی محنت کی ہوتی ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ ساری کی ساری نا اس وقت ضائع ہو جاتی ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روٹین میں توبہ کرتے ہی نہیں، وہ ایسی راتوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی عبادت کی رات آئے گی تو ہم توبہ کریں گے۔ یہ بھی بڑا غلط ایٹیٹیوڈ ہے۔ دیکھیں زندگی میں آپ کو جب بھی کسی غلطی پہ پچھتاوا ہو، آپ کو احساس ہو کہ یہاں پہ میں غلط ہوں، تو فوراً معافی مانگ لیا کریں، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے سب سے جو ہے وہ عظیم شخص، اس دنیا کے سب سے معصوم شخص، دن میں 70 دفعہ توبہ کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں، ایک دفعہ نہیں کرتے، 70 بار توبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تو معاف کرنے والا، بندہ کرے تو صحیح توبہ۔ پھر فضیلت دیکھیں، جب بندہ ایک دفعہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ نیکیوں کے اندر بدل دیتا اس کے گناہوں کو، یعنی جتنے گناہ ہیں وہ سارے کنورٹ ہو جانے نیکیوں میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نا ایک شرابی تھا، تو اس نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی اور چلا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آگے سے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب اس کے رنگ اڑ گئے، کیونکہ آپ بڑے جلال والے تھے اور آپ کے انصاف سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ اب جیسے اس نے دیکھا نا، اس نے کہا لے بھائی آج تو گئے۔ اتنے میں جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قریب پہنچ گئے۔ آپ نے اسے کہا کہ بوتل کے اندر کیا ہے؟ اب وہ گھبرا گیا ایک دم، کیونکہ جلال تھا آپ کا ایک روب تھا۔
اس نے کہا جی بوتل میں سرکہ ہے. اچھا اب ایک چیز آپ نوٹ کریں, دو لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں, ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور بوتل کوئی دوسرا شخص مانگ رہا ہے, کتنا کا ٹائم لگے گا ڈسکشن میں؟ سیکنڈز چند. آپ کون سا بہانہ لگائیں گے, بوتل تو دینی پڑے گی نا. یعنی اتنے کم پیریڈ میں اس شخص کے نا ذہن میں آیا کہ یار میں توبہ کروں اللہ سے. اس بندے نے ذہن میں سوچا کہ یا اللہ مجھے آج بچا لے, اگر میں عمر کے ہاتھ چڑھ گیا نا تو پھر میری خیر نہیں ہے, میں توبہ کرتا ہوں, میں آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میرے مولا تو مجھے بخش دے. اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بوتل لی تو دیکھا اس میں سرکہ تھا. یعنی توبہ کرنے پہ وہ چند سیکنڈ میں اس بندے نے بھی ذہن میں توبہ کی, اپنے دل کے اندر توبہ کی, تو اللہ پاک نے اس شراب کو جو ہے نا وہ کس میں بدل دیا, سرکے میں بدل دیا. یعنی بندہ توبہ کر کے تو دیکھے, ہم توبہ کی طرف جاتے ہی نہیں. پھر استغفار کی بڑی جو ہے وہ برکت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس شخص کے اوپر نا بڑا تعجب ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کا وسیلہ موجود ہے. یعنی استغفار ہے آپ کے پاس, پھر بھی آپ اللہ سے مایوس ہو رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے عذاب سے بچنے کے لیے نا دو چیزیں ہیں. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جن کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا, اور دوسرا توبہ و استغفار جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا جب تک بندہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے نا اللہ پاک اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا. آپ نے نوٹ کیا یہ کوئی سیلاب آ جائے یا کوئی قدرتی آفت آتی ہے, ڈینگی آ گیا, کرونا آ گیا, تو علماء یہی کہتے ہیں کہ توبہ استغفار کرے, قوم مل کے توبہ استغفار کرے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تب تک بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا تھا, کیونکہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دیتا تھا. اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں ہے, لیکن توبہ استغفار آپ کے پاس آج بھی ہے. اگر آج بھی توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا. لاسٹ میں بس آپ کو یہ لیسن ہی ہے آج کا. ہم سارے چاہتے ہیں نا کہ آج کی رات ہماری بخشش ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے, تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا جو رحم نہیں کرتا, اور اس کو معاف بھی نہیں کیا جاتا جو معاف نہیں کرتا. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے بندوں کو معاف کر دیں, اور معاف کرنے میں ہچکچایا نہ کریں. ایک صحابی نا اپنے کسی غلام کو مار رہے تھے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے. آپ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو, چھوڑ دو اس کو. تو صحابی نے عرض کی کہ پیارے آقا میں کتنی دفعہ اس کو معاف کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دفعہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے اتنی دفعہ تو اس کو معاف کر دے. ہم ایک سے دو دفعہ غلطی ہو جائے نا کسی سے, تیسری دفعہ معاف ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے تو نے یہ غلطی کی کیوں, پھر انا کا مسئلہ بناتے ہیں کہ میرے ساتھ تو نے یہ کیا, میں بڑا سیٹھ کا بچہ ہوں. تو جتنی دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو اتنی دفعہ آپ اللہ کے بندوں کو معاف کریں. تو آج کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا, اکثر عبادت کی راتیں ہوتی ہیں نا تو لوگ نفل وغیرہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. اچھی بات ہے, نوافل پڑھنے چاہیے, لیکن اس سے پہلے آپ کوشش کریں اگر آپ کی قضا نمازیں موجود ہیں ابھی تو پہلے ان کو ادا کریں. فرض پورے نہیں ہوتے اور ہم نفلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پہلے فرض تو فرض ہے نا, اس کے بارے میں سوال ہوگا, نفل کے بارے میں سوال نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے, اچھی بات ہے, وہ پھر نوافل پڑھے. ادروائز جن کی نمازیں قضا ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کو پورا کیا کرے عبادت کی راتوں میں. پھر زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں. باقی بھی وظائف ٹھیک ہے پڑھیں آپ, لیکن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں. اس کی وجہ کہ ہر عبادت کے قبول ہونے میں شک ہے, کسی عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ نوافل پڑھتے ہیں, آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا کہ قبول ہے. درود ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. ہماری باتوں میں ویسے ہی خشوع خضوع تو ہوتا ہی نہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ایک تو اپنی قضا نمازیں پوری کریں اور ساتھ میں درود پاک کی کثرت کیا کریں. اب خود بھی اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے, ہم سب کے لیے بھی, باقی بچوں کے لیے بھی, امت مسلمہ کے لیے بھی, اور نیت کرنی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نیت کیا کرو کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنے حقوق سب کو معاف کیے ہمیشہ کے لیے. یعنی آپ کی یہ نیت تو نہیں چاہیے کہ یار کم از کم میری وجہ سے نا, میری ذات کی وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے. کیونکہ دیکھیں نا اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے, لیکن دوسروں کے حقوق کی معافی نہیں ہے تب تک جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے. تو آپ یہ نیت رکھا کریں کہ یار کم از کم میری وجہ سے کوئی شخص جہنم میں نہ جائے. تو آپ یہ امید رکھیں کہ اگر آپ رحم کر رہے ہیں تو اللہ تو اس سے بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ کو پھر حیا آتی ہے کہ میرا بندہ ایک معاف کرنے والا اور میں اس کو معاف نہ کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.